بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. یہ کل کے رکوع کا آدھا حصہ ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی وہ دعا کے الفاظ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرما رہے ہیں. الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس ذات باری تعالیٰ اللہ کے لیے ہیں. وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، جس نے بڑھاپے میں بڑی عمر میں مجھے اسماعیل اور اسحاق عطا کیا. ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب دعاؤں کو سنتا ہے. دعا کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے رب ہم کو نماز کا قائم کرنے والا بنا. من ذریتی، اور میری اولاد میں بھی ایسے ہی ہیں جو نماز کو قائم کریں. ربنا وتقبل دعا، اور اے ہمارے رب ہماری دعاؤں کو قبول کر. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ربنا اغفر لی، اے ہمارے رب میری مغفرت کر، حفاظت فرما. ولوالدی، اور میرے والدین کی. وللمؤمنین، اور مومنوں کی. یوم یقوم الحساب، جبکہ حساب کا دن قائم ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بڑھاپے میں، جبکہ حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق دونوں بھی پیدا ہو چکے تھے، اس وقت یہ دعا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بیٹا اسماعیل اور ایک بیٹا اسحاق عطا فرمایا. حضرت اسماعیل کو کعبۃ اللہ کے پاس لا کر رکھے اور اسحاق کو فلسطین میں وہاں پر بیت المقدس کے پاس. یعنی کعبۃ اللہ جو بیت الحرام ہے، اس کی تولیت، اس کی نگرانی، یا یوں کہو کہ وہ ایک عبادت گاہ تھی جس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مقرر کیا. بیت المقدس ایک عبادت گاہ ہے، وہاں پر حضرت اسحاق کو مقرر کیا. اور فرمایا کہ بے شک میرا رب دعاؤں کو سننے والا ہے. معلوم ہوا کہ اس گھر کے پاس جو بھی دعائیں مانگی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قبولیت کا شرف عطا فرماتا ہے. اب اس کے بعد اپنے والدین کے لیے اور مومنین کے لیے اور خود کے لیے مغفرت کی دعا فرما رہے ہیں. ربنا اغفر لی، اے ہمارے رب ہماری مغفرت فرما. اس کا مطلب یہ کہ آپ کوئی گناہ تو نہیں کیے تھے کہ بخشش ہو جائے اس کی، تو اس کا ترجمہ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ اے اللہ ہماری حفاظت فرما. ربنا اغفر لی، اے اللہ ہماری حفاظت فرما. ہم جب دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں تو دنیا کے لوگ دشمن بن کر آتے ہیں سامنے، ان سے ہماری حفاظت فرما، ہم سے دین کی خدمت لے. اور اسی طرح ولوالدی، اور والدین کی بھی. کہتے ہیں کہ آپ کے والدین بتگر تھے، بت پرست تھے، آپ کا خاندان بتگر تھا، تو ان کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں. تو اس لیے دعا کر رہے ہیں کہ شاید ان کی مغفرت ہو جائے اور وہ بھی دین کی طرف آ جائیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بت پرستی کرتے مر گئے تو ان کے لیے بھی جو ہے کفر کرتے مر گئے تو ان کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، وعدہ کیا تھا کہ اے میرے باپ اگر تم میرے راستے پر چلو گے
تو میں تمہاری بخشش کی دعا کروں گا۔ تو ہو سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے ان کے ماں باپ بھی پلٹ گئے ہوں، ان کا خاندان بھی پلٹ گیا ہو۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ابتدا میں جو نبی آتے ہیں ان کی مخالفت ہوتی ہے، لیکن جب یہ بڑھ جاتے ہیں، آگے کامیاب ہو جاتے ہیں اور مومنوں کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے تو خاندان والے بھی آ کر اس میں شریک ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا میں آپ کے خاندان والے آپ کا ساتھ نہیں دیے، یعنی حضرت ابو طالب چچا تھے، آپ کی پرورش کرتے رہے، آپ کا ساتھ دیتے رہے، لیکن کلمہ نہیں پڑے۔ ایسے ہی اور بھی دیگر چچا تھے، حضرت عباس درمیان میں کلمہ پڑھ لیے، اور حضرت جو سید الشہداء بنے وہ بھی شہادت پائے، لیکن وہ بھی کلمہ پڑھ لیے۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ خاندان والے بھی پہلے ارے بہت اچھا ہوا ہمارے خاندان میں ایک نبی ایک ولی پیدا ہوا ہے، لہذا اس کو مان لیں گے، ایسا نہیں بولتے، بلکہ انتظار کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ بچپن میں دیکھ چکے ہوتے ہیں کہ یہ کوئی ایسے پڑھے لکھے ایسے قابل نہیں ہیں، پھر نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، ایسے قابل ترین نہیں ہیں، مگر اللہ تعالیٰ قابل کو نہیں پکڑتا، چونکہ اللہ تعالیٰ خود ایسا قابل علیم و خبیر ہے، پھر دوسرے علم والے کو پکڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنا علم اس کو دیتا ہے، اس سے علم کا اظہار کرتا ہے۔ تو پھر یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہماری حفاظت فرما، ہماری مغفرت فرما، اور والدین کی بھی مغفرت فرما، وللمؤمنین اور مومنوں کی بھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ ایک حیثیت سے یہ گویا ابو الانبیاء ہیں، نبیوں کے باپ کہلاتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ آنا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ یعنی اپنے دادا ابراہیم کی دعا ہوں۔ یہ دعا پہلے سے چلی آتی تھی، اور آپ نے ہی دعا کی تھی کہ اے اللہ اس کعبے کے قریب میں کھڑے ہو کر دعا مانگتا ہوں کہ یہاں ایک ایسے وجود کو کھڑا کر جو کہ آیتیں پڑھتا ہو، لوگوں کو مزکی کرتا ہو، لوگوں کو پاک کرتا ہو، اور تیری آیتوں کو تلاوت کرتا ہو، ایسے وجود کو مبوس کر۔ اللہ تعالیٰ مبوس کر دیا، آپ کی زبان سے وہی الفاظ نکلے جو اللہ چاہتا ہے۔ لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کی ساری قوم مخالف ہوئی اور آپ کو آگ میں ڈالی، ساری مصیبتیں آپ سہتے رہے، لیکن پھر بھی آپ نے دعا کی مومنین کے لیے۔ اور اسی طرح یہ طریقہ ہو گیا کہ ہر وہ آدمی جو قوم کا سردار ہوتا ہے یا مرشد ہوتا ہے یا قوم کا بڑا ہوتا ہے، وہ اپنی قوم کے لیے دعا کرتا ہے، مومنوں کے لیے دعا کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ وللمؤمنین، مومنوں کی بھی بخشش کا سامان ہو جائے۔ یوم یقوم الحساب، جب تو حساب کا دن قائم کرے گا، جب تمام ارواح پاک کو جمع کرے گا اور سب قیام کریں گے، قیامت کا موقع ہوگا، تو اس موقع پر ان کی حفاظت فرما اور ان کی مغفرت فرما۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے الفاظ ہیں۔ اب یہاں سے دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، انشاءاللہ کل سے۔ بارک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب ويقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال
قد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. یہ تیرہویں پارے کا آخری رکوع ہے جس کی آدھی آیتوں کو ہم نے پڑھا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، اور اللہ کو تم غافل مت سمجھو. عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، جو کچھ ظالم کرتے ہیں وہ اللہ جان رہا ہے، دیکھ رہا ہے. عام طور پر آدمی گناہ اس وقت کرتا ہے جب کوئی نہیں دیکھ رہے ہیں تو یقین ہو جائے. چور چوری اس وقت کرتا ہے جبکہ سب سوئے جائیں، اور گناہگار بھی گناہ اس وقت کرتا ہے جبکہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. کسی کی چیز اٹھا لیے یا گناہ زنا کرے یا چوری کرے، ایسا چھپ چھپ کے کرتے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ جو کچھ گناہ کر رہے ہیں، جو کچھ اللہ والوں کے ظلم کر رہے ہیں، اور جو بھی جو ہے خرابیاں کر رہے ہیں، یہ مت سمجھو کہ اللہ غافل ہے ان چیزوں سے. اللہ دیکھ رہا ہے. جب اللہ دیکھ رہا ہے تو پکڑتا کیوں نہیں؟ ایک سوال ان کا تھا کہ بھئی جب ہم ایسا آپ کو ستا رہے ہیں، مار رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، برا بول رہے ہیں اللہ والوں کو، اللہ کے نبی کو اور نبی کے چاہنے والوں کو ہم جب برا بول رہے ہیں، ان کو ستا رہے ہیں، مار رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، کیا کیا کچھ ساری چیزیں کر رہے ہیں، تو پھر ہم کو کیوں نہیں پکڑتا تمہارا اللہ؟ ان کا ایک سوال ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہارے عمل سے اللہ غافل نہیں ہے، لیکن انما یؤخرہم لیوم، اللہ تعالیٰ مؤخر کرتا ہے اس کو، یعنی تاخیر کرتا ہے، اجرت نہیں کرتا پکڑنے. شاید آج سمجھیں گے، کل سمجھیں گے، اب پلٹیں گے، جب پلٹیں گے، اس کو دیکھو پلٹیں گے، اس کو دیکھو پلٹیں گے. کیوں؟ تو ایسا ہوتا تھا کہ بڑے بڑے گناہگار آتے تھے اور سرکار کے ہاتھ پر بیعت کر کے ایمان کی زندگی قبول کر لیتے. کئی ظالم آتے تھے، اپنے ظلم سے توبہ کر لیتے تھے اور ایمان لاتے تھے اور زندگی ایمان کی اسلام کی شروع کر دیتے تھے. تو کم از کم یہ لوگوں کو دیکھ کر اسلام قبول کریں گے، ایمان قبول کریں گے، اخلاق قبول کریں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا منشا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انما یؤخرہم، اللہ تعالیٰ مؤخر کرتا ہے اس کو، لیوم، ایک دن آنے والا ہے، تشخص فیہ الابصار، کہ اس روز ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. ارے ایسا کیسا ہوا، ایسا کیسا ہوا، ایسی بول کے رہ جائیں گے. اب اگر نہیں ہوا، زندگی میں اگر نہیں ہوا تو موت کے وقت تو ضرور ہو جائے گی. یعنی بہت کچھ ظلم کر کے، گناہ کر کے، برائی کر کے، چوری کر کے، بے ایمانی کر کے بہت کمائیں گے، بہت کچھ کریں گے، مگر مرتے وقت سب یاد آئیں گے. ہر چیز یاد آئے گی کہ میں فلاں کا گھر ڈبایا تھا، فلاں کا گھر مارا تھا، فلاں کو برا بولا تھا، فلاں کو جو ہے میں گالیاں دیا تھا، فلاں کا جو ہے برائی کیا تھا. سب کچھ یاد آتے رہتا ہے. اس واسطے مرتے وقت زبان بند ہو جاتی ہے. جب آدمی کی موت وقت قریب آ جاتا ہے زبان بند ہو جاتی ہے. تو زبان بند ہوئی تو کیا ہوتا ہے؟ وہ قرآن چیزیں یاد آتے رہتے. اللہ بتاتے رہتا ہے، فرشتے آتے ہیں اور بتاتے رہتے ہیں دیکھو تم یہ کرے تھے، یہ کرے تھے، یہ کرے تھے. اب وہ سب یاد آتے رہتا ہے، منہ بند ہو جاتا. آنکھیں پھٹی رہ جاتی ہیں، کھلے ہیں آنکھیں مگر نہیں پہچان سکتے.
اس واسطے بولتے ہیں دادا آئیں چچا آئیں انہوں آئیں پہچانے کیا سلام کرو ان کو انہیں سلام کر رہے ہیں دعا دے رہے ہیں کچھ بھی نہیں پہچانتے. منہ بھی بند ہے آنکھیں بھی بند ہیں کان بھی بند ہیں کان لگے ہوئے ہیں اسی طرف آنکھ لگے ہوئے ہیں اسی طرف عام طور پر بولتے ہیں جیپ چڑھی ہوئی ہے وہ چڑھی ہوئی ہے اتری ہوئی کچھ بھی نہیں وہ جو کریں پہلے ہے وہ سب دکھا رہا ہے اللہ میں. اب کہاں جانے کا ہے دوزخ میں جانے کا ہے کہاں کس طرف جانے کا ہے وہ سب بتاتے رہتے ہیں. نیک ہیں تو جنت بتاتے رہتا ہے اور بد ہیں تو دوزخ بتاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لیوم تشخص فیہ الابصار کہ اس روز آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی کھلے رہ جائیں گی آنکھیں مگر نظر کچھ بھی نہیں آئے گا. سامنے کا کچھ نظر نہیں آئے گا کہاں کا نظر آئے گا اللہ جو بتائے گا وہی نظر آئے گا. محتعین مقنعی ڈرتے رہیں گے مقنعی رؤوسہم اور سر اونچے کو اونچا رہ جائے گا. حیرت میں جیسا آدمی تکتے رہتا نہیں ادھر ادھر ہے تو بچانے والا یعنی جس وقت مار پڑتے رہتی ہے آدمی جب مجبور ہو جاتا ہے فرشتوں کے سامنے مجبور ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ جب سزا دینا چاہے گا جب جو ہے تمام چیزیں چھینتا رہے گا ہوش و حواس عقل و خرد سب تو جا چکے ہوش و حواس عقل و خرد سب چلے گئے اب ہم جانے کی باری ہے جان نکلنے کی باری ہے یہ سب پہلے جا چکے ہیں. اب سوچتے رہتا ہے میری دولت میری عورت میری حکومت میرا پیسہ میرا گھر سب یہیں رہ جاتا تم چلے جاتا. گھر بولتا ہے کہیں کو کمایا پیسہ بولتا ہے کیوں کمایا. ساتھ آنے والی جو نیکیاں تھیں وہ تو کرا نہیں اور کیا کرا جو یہاں رہنے والے ہیں ان کے پیچھے پڑا جو ساتھ آنے والا ہے ان کے پیچھے پڑا نہیں. جو چیز ساتھ آنے والی ہے ایمان کی آخرت کی نیکیوں کی وہ چیز ساتھ نہیں اس کا ساتھ نہیں دیا اس کو ساتھ نہیں دیا اس کو ناراض کر دیا. پیسے تو برابر گنتا تھا مگر رکعتیں برابر نہیں گنتا تھا سورے برابر نہیں گنتا تھا آیتاں برابر نہیں گنتا تھا گننے کی چیزیں نہیں گنتا تھا نہیں گننے کی چیزیں گنتا تھا. گن تو رکھے تو سب چھوڑ دے رہے ہیں اور جو نہیں گنے سو چیزیں مختصر جو ہیں انہوں آپ تھوڑی سی سفارش کر رہے. 3 دوست سرکار کو بولے تھے رشتے دار مال اور اعمال. مال یہیں رہ جائے گا رشتے دار خبر تو کہیں گے مال تو گھر میں رہ جائے گا رشتے دار خبر تک آئیں گے. اب آخر میں کون آئیں گے ساتھ تو چھوٹا بھائی ہے تو چھوٹا دوست جو اعمال ہیں وہ ساتھ ہیں. نیک اعمال ہیں تو بھی ساتھ آئیں گے بد اعمال ہیں تو بھی ساتھ آئیں گے. یہ دونوں تو دھوکہ دینے والے ہیں کریزی. تو اس بات سے کہہ رہے ہیں آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. عام طور پر کیسا ہوتا ہے جب کسی معمولی آدمی کو کسی کمزور کو جب مار پڑتے رہتی ہے تو ادھر ادھر دیکھتا ہے تو بھی ہے کہ میرے بچانے والا ہو وہی حال ہوں گا ہے کوئی بچانے والا وہ بھی ذکر آگے سوچتے اللہ میں آئے بندہ کو انہیں پیدا کر کے ہم ہی جانتا سب بولتا لا یرتد الیہم طرفہم ان کی نظر ان کی طرف نہیں پلٹے گی. لا یرتد نہیں پلٹے گی طرف الیہم طرفہم ان کی نگاہ ان کی طرف نہیں پلٹے گی یعنی اپنے طرف نہیں دیکھیں گے. اب دیکھیں گے تو کس کو دیکھیں گے دوسروں کو دیکھیں گے ہے کوئی بچانے والا ہے کوئی بچانے والا یہی سوچتے رہیں گے. وافدتہم ہوا اور ان کے دل ہوا ہوتے رہیں گے ان کے دل خالی ہو جائیں گے. یعنی اگر کوئی کام نیکی کا کیا ہے کسی پیر فقیر اللہ والے کو پکڑا ہے اگر کوئی
کلمہ طیبہ کو پکڑا ہے، قرآن اور حدیث کو پکڑا ہے، تو اس وقت یاد آئیں گے وہ، اور نہیں پکڑا تو دل خالی ہوگا۔ دل میں نہ کلام الہی ہے، نہ دل میں محبت رسول ہے، نہ دل میں محبت پیر ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ میں ابو افیدہ تو ہم ہوا، ان کے دل کیا ہیں؟ خالی ہیں، ہوا بھری ہوئی ہے، وہ ہوا نکل گئی۔ وانذر الناس یوم یاتیہم العذاب، اور لوگوں کو ڈراؤ اس دن کے عذاب سے جو آنے والا۔ فیقول الذین ظلموا، اس روز ظالم کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب۔ ظالم بھی یہی بولیں گے، رب پکاریں گے اس کو، ربنا اخرنا الی اجر قریب، اے اللہ تھوڑی مہلت دے ہمارے کو، اخرنا مؤخر کر دے، یہ سب یہ عذاب دے رہے نہیں تو تھوڑا ہم کو مہلت دے دے، نجب دعوتک، تاکہ ہم تیری دعوت کو قبول کریں۔ تو بولے تو ہم کو معلوم نہیں تھا، ہم سمجھ رہے ہیں یہ نبی بولے سو ہے، ہم سمجھ رہے ہیں یہ رسول اپنی طرف سے بولے سو ہے، ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ ولی جو ہے اپنی طرف سے بولے سو ہے، سمجھ رہے تھے ہم تیری طرف سے بول رہے تھے، ان کو نہیں، نجب دعوتوں کا، اب ہم تیری دعا کو قبول کرتے ہیں، تیری دعوت کو ہم قبول کرتے ہیں۔ وَنَتَّبِعُ الرُّسُلَ، اور تیرے رسولوں کی پیروی کرتے ہیں، تیرے رسولوں کی اتباع کرتے ہیں۔ اب کرتے ہیں، اب مرنے کو بیٹھے مرنے کے بعد بولے سکتا ہوں، اب سوال ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، اب جواب دے رہے ہیں۔ اولم تکونوا اقسمتم من قبل، کیا تم پہلے خصمہ نہیں کھاتے تھے؟ ہم ایسا کریں گے، ہم ایسا کریں گے، ہم نماز پڑھیں گے، ہم روزہ رکھیں گے، اللہ نے ہم کو بھی دیں دے، مال دولت دیں دے، ہم بھی سوچ ہوگا نماز پڑھتے رہیں گے، اللہ نے ہمارے پاس ہماری جتنی آمدنی ہوئی تو ہم بھی ایسا زکات دیں گے، ہم ایسا کریں گے، فلاں کریں گے، جب دیا تو بھول۔ اللہ نے بولا کیا تم خصمہ نہیں کھائے؟ اور ہر آدمی کم از کم خصمہ کھایا کچھ ہے، ہم کیا تم کریں گے جو، اب تھوڑا سا دن گزر جانے کے بعد وہ قسم بھول جاتا ہوں، ایسا کروں گا، پہلے تو مطلب وعدہ نہیں کرنا اور کرے کے بعد پورا کرنا۔ اللہ نے بولا اولم تکونوا اقسمتم، کیا تم وہ نہیں ہو جو پہلے خصمیں کھاتے تھے، من قبل، اس سے پہلے، ما لکم من زوال، ہم کو زوال آنے والا نہیں ہے، کہتے تھے کہ ہم کو زوال آنے والا نہیں ہے۔ کہتے کیا کہتے تھے؟ جس طرح ہم دنیا کی زندگی میں یہ فقیروں سے مسکینوں سے اچھے ہیں نا، ہم مرے تو بھی ایسے اچھے رہیں گے، قسم کھاتے تھے، قسم خدا کی اللہ میں ہمارے کو وہاں بھی آرام سے رکھیں گے۔ اب اللہ بول رہا ہے اب جب میں عذاب دیتے رہتا ہوں تو اب تم سے پوچھتا ہوں کیا تم ایسے قسمیں نہیں کھاتے کہ ہم کو زوال نہیں آئے گا؟ ایسا نہیں تھا۔ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَكَنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور تم ان لوگوں کی جگہ پر ہو، ان لوگوں کے مقام پر سکون کے لیے ہو، سکونت رکھتے ہو جو اس سے پہلے ظلم کیے ہیں۔ پہلے کے ظالمہ مر گئے، اب تم ان کی جگہ ظالم بن کر جو ہے ٹھہرے ہوئے ہیں۔ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ، اور ہم نے کھول کر بیان کر دیا ہے تم کو کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ زلزلے آئے، طوفان آئے، بیماریاں آئے، مرے کھپے، دنیا بھر کے حضرت علی جو ہے گزرے ہیں قبرستان کی طرف سے گزرتے ہوئے، مردوں سے باتیں کرے حضرت علی، 7 لوگ تھے، اب مردوں سے مخاطب ہوئے کہتے ہیں اے مردو، اے خبر والو، بتاؤ تمہارا کیا حال ہے۔ ہم بتاتے ہیں کہ تمہارے پیچھے تمہارا کیا حال ہوا، تمہارے گھر والوں کا، تمہاری جوان بیویاں دوسروں کو کر لیے، دوسروں کے بغل میں ہیں، تمہاری اولاد تمہارا گھر بیچ دیے، کھیت بیچ دیے، اور ایسا کرے،
تمہاری دولت سب تقسیم ہو گئی، ظالموں کی چلے گئی، کچھ لوگ کھا گئے، کچھ تمہارے بچے کھا گئے، آج جو فقیر اور جو ہے دنیا بھر کی جو ہے پریشان پھر رہے ہیں، بتاؤ تمہارا کیا حال ہے؟ ساتھ والے بولے حضرت انہوں بولتے ہیں، ہاں انہوں بول رہے ہیں ان کا تم کو سننے نہیں آ رہا، بولتے ہیں مردے باتیں کرتے ہیں، مگر جس سے کرنا اس سے کرتے ہیں، سب سے نہیں کرتے، سب سے مردے باتیں کر لے گے تو کوئی خبرستان نہیں آئے گا۔ اب یہاں جتنے خبرستان مردے ہیں سب جنے مردے جو ہے آئے زیارت کرنے کو آئے، بیٹا باپ اور بھیا کیا بیٹا میرا گھر بیچ کو کھایا تو پیٹ لگا تو ہم نے بولتا ہے میں پھول چڑھانے کو آیا تھا، میرے پیٹ لگے پلٹ کو نہیں آتا ہوتا، پھر قبریں بنانے کی آرزو ہے، ان کو ثواب پہنچانے کی آرزو نہیں ہے، باپ مر گیا بیٹے کو پیسے آ گئے، لاؤ 17,000 کو ہو تھوڑا ملک کے اوپر جو ہے ارے خبر تو اس کی بنانا چاہیے جو دنیا میں بھی زندہ ہے اور آخرت میں بھی زندہ ہے۔ نشانی رکھتے ہیں، کیا نشانی رکھتے؟ جو نشان ہو گئے ان کے نشان رکھتے، جو نشان والے ہیں ان کے نشان ہونا چاہیے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اور ہم نے تم کو بیان کر دیا یہ مثالیں۔ ہر شخص ایک مثال ہے دنیا میں، اس مثال سے آدمی کو سبق حاصل کرنا ہے۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، انہوں نے ایک چال چلی، ایک مکر کیا، اور سارے مکر تو اللہ کے پاس ہے، تم کیا بھی تدبیر کرے تو اللہ کی تدبیر سے بڑھ کر تمہاری تدبیر نہیں ہو سکتی۔ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لَتَزُولُ مِنْهُ الْجِبَالُ، اگرچہ کہ تمہاری چال پہاڑ کے جیسی کیوں نہیں ہوتی، تمہاری چال پہاڑ کو اپنی جگہ سے ٹلا سکتی ہے، ایسی بڑی بھی ہے تو بھی اللہ کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدَهُ رُسُلَهُ، اور یہ گمان مت کرو کہ اللہ نے رسولوں سے جو وعدہ کیا ہے اس کے خلاف کرے گا۔ اللہ جو رسولوں سے وعدہ کرتا ہے وہ پورا کرتا ہے۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالیٰ ان ظالموں سے سخت قسم کا انتقام لے گا۔ ان سے اللہ کو تو کچھ نہیں کر سکتے ہو، اللہ والے کو سکتا ہے تو اللہ بول رہا میں انتقام لے چھوڑ۔ اس واسطے حضرت مولانا فرماتے ہیں ہتھی کو چھوڑنا گے مگر ہتھی کے بچوں کو نہیں چھوڑنا، کیوں؟ انہیں سنتے آپ ہتھی کے بچے کو مار ڈالا کرتے ہیں۔ مصنوعی میں ایک مثال لکھیں، ایک آدمی کیا کرا، جاگو ہتھی کا بچہ تھا اس کو مار ڈالا، ہتھی زندہ تھا، انہیں دیکھا سنگا اپنے بچے کو، اس کے بعد سنتے سنتے آپ کو سب لوگ سو گئے تھے تو جو مارا تھا تو اس کو دو سے پہچانا، اٹھا پڑ کے مار دیا۔ اس بات سے بولے اللہ کو چھیڑے تو کوئی بات نہیں ہوگا، اللہ والے کو اگر چھیڑے تو تباہی آنا ضروری ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے واللہ عزیز ذو انتقام۔ ان شاء اللہ بارک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تحسبن الله مختلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم قطران وتخشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب۔ یہاں
سورہ ابراہیم کے آخری آیات میں اور سورت چل رہی ہے ابراہیم، پارہ ہے 13واں۔ کل سے سورت شروع ہو جائے گی سورت الفجر، اور اس کے ساتھ ہی پارہ بھی بدل جائے گا 13واں پارہ۔ کل جو آیت بیان ہوئی تھی اس میں تھا فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ، یہ گمان مت کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں سے جو وعدہ کرتا ہے اس کے خلاف کرتا ہے، یعنی اللہ جو وعدہ کرتا ہے اپنے رسولوں سے اس کو پورا کرتا ہے۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، کہ بے شک اللہ تعالیٰ قوت والا ہے اور انتقام دیتا ہے۔ انتقام کیا لیتا ہے؟ میرے کو نہیں مانے اس واسطے میں انتقام لیتا ہوں، ایسا نہیں ہے، بلکہ میں نے جن کو رسول بنا کر بھیجا ان کو نہیں مانے، نبی کو نہیں ماننے والے گناہ گار، نبی کو نہیں ماننے والے کافر۔ اللہ کو تو سبھی مانتے، مومن ہو کہ غیر مومن، مسلم ہو کہ غیر مسلم، سبھی خدا کو مانتے، صرف زبان کا فرق، اور کوئی خدا کو 2 ہیں 4 ہیں 10 نہیں بولتے۔ بعض لوگ فرشتوں کو جو ہے اللہ کے بیٹیاں بولے، یا غیر مسلموں میں کچھ ایسے ہیں وہ بھگوان یہ بھگوان انہیں وہ کام کر رہے ہیں، آپ کا ایک خدا ہے، پانی کا ایک خدا ہے، جیسے کہ یزداں اور اہرمن، یزداں بولے تو نیکی کا خدا ہے، اہرمن بولے تو بدی کا خدا، یعنی بانٹ دیے تھے۔ تو ایسا تو نہیں ہے، خدا کو تو سبھی مانتے ہیں، لیکن خدا کی طرف سے جو نبی بن کر آئے اس کو نہیں مانے تو اللہ بولتا ہے میں ضرور انتقام دوں گا۔ کیوں؟ انہوں نے رسولوں کو نبیوں کو ستایا ہے، نہیں مانا ہے، ان کو نہیں ماننا، نبیوں کو نہیں ماننا گویا خدا کو نہیں ماننا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ وعدہ کیا ہے ان سے کہ نبی کو کامیاب کرے گا، رسول کو کامیاب کرے گا، اللہ والوں کو کامیاب کرے گا، اور ان کے مخالفین کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ضرور انتقام دیں گے۔ کیسا انتقام دیں گے؟ یوما، اس دن تبدل الارض غیر الارض والسماوات، اس دن زمین اور آسمان سب بدل جائیں گے۔ یوما، اس دن تبدل الارض والسماوات، تبدل الارض غیر الارض، زمین اس کے غیر سے بدل جائے گی، یعنی زمین بھی بدل جائے گی، آسمان بھی بدل جائے گا۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، اور ظاہر کیا جائے گا اللہ واحد القہار کا قہر، یعنی جب انتقام ہوگا تو کیسے ہوگا؟ جنتیوں کو تو جنت کی طرف بھیج دیا جائے گا، دوزخیوں کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کا قہر کیا ہوتا ہے۔ یہ باتیں، یہ آیات ہم کو اس بات کا سبق دے رہے ہیں کہ دنیا میں بھی ایسا ہوگا اور آخرت میں بھی ایسا ہوگا۔ آخرت میں ہونے کا تو یقین ہے، اور دنیا میں ہونے کا بھی کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ایسا معاملہ سامنے ظاہر کر کے بتا دیتے ہیں۔ پھر کیا ہوگا؟ ترل مجرمین، اور مجرم دیکھیں گے یوم دن، اس دن مقرنین فی الاسواد، کے زنجیروں میں جکڑے ہوئے، جس طرح ظاہر میں گناہگاروں کو، ظاہر میں مجرمین کو اس دنیا کی حکومت زنجیروں میں، وہاں بھی گناہگاروں کو ڈوریاں ڈال دی جائیں۔ اگر پوچھے وہ کیسے بیڑے ہوں گے، کیسے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ چونکہ ظاہری بات فرما رہے ہیں، باطن میں بھی ویسی ہوگا جیسا ظاہر میں ہوتا ہے۔ سرابیلہم من قطران، ان کے کرتے رال کے ہوں گے، ڈانبر کے۔ وتغشا وجوہہم النار، اور آگ ان کے، یہ لوگوں کے لیے پیغام ہے پہنچانے کا
لوگوں کو سمجھا رہا اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ یہ پیغام ہے ان کو پہنچا دیا جا رہا ہے کہ ایسا ہونے والا ہے. وَلِيُنذِرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا، اور اس سے ان کو ڈرایا جاتا ہے تاکہ وہ جان لیں انما ہوا الہ واحد، کہ وہ الہ واحد کے تابع، اللہ تعالی واحد ہے، ایک ہے اور معبود ہے وہ. وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور یہ سب باتیں ان کے لیے ہیں جو نصیحت کو قبول کرتے ہیں اور جو عقل مند ہیں. یہاں سورت ختم ہو رہی ہے. یہ واقعہ جس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ زمین بدل جائے گی، آسمان بدل جائے گا، تو یہ واقعہ ہو چکا. کیسے ہو چکا؟ جب سرکار مکے میں تشریف لائے تھے تو اس وقت کیا حال تھا؟ ایک دنیا گناہگار تھی، زمین گناہگار تھی، زمین پر بسنے والے گناہگار تھے. زمین بدل جائے گی وہ تو یہ مٹی کی ہے، تانبے کی ہو جائے گی ایسا نہیں ہے، سونے کی ہو جائے گی، چاندی کی ہو جائے گی ایسا نہیں ہے، بلکہ زمین آسمان بدل جائیں گے. سے مطلب یہ کہ پہلے جن لوگوں نے دیکھا تھا کہ یہ بستی گناہوں کی بستی تھی، اب نیکوکاروں کی بستی ہو جائے گی. اس کے زمین آسمان بدل جائیں گے. پہلے جن لوگوں نے دیکھا تھا، اب بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، کچھ خراب کام کرتے رہتا ہے، اس کے بعد اللہ کا اس پر فضل ہوتا ہے، کسی اللہ والے کو کسی پیر کو پکڑ کے جو ہے صحیح راستے پر آ جاتا ہے. اس کے زمین آسمان بدل گئے، اس کے حالات بدل گئے. دیکھنے والے دیکھ کر اس کو ہنستے بھی ہیں، مذاق بھی کرتے ہیں، اور نصیحت حاصل کرنے والے نصیحت بھی حاصل کرتے ہیں. ارے بھائی کب تک یہ کیسا تھا، اور یہ اچھے مجالس میں جا کر بیٹھنے کی وجہ سے، اچھے لوگوں میں بیٹھنے کی وجہ سے، اچھی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے یہ نیک بن گیا ہے. ہم بھی نیک بننا چاہیے. ہوتا ہے ان کو تربوز خوب دیکھ کر تربوز رنگ بدلتا ہے. تو دیکھنے والے یعنی عمل کرنے والے بھی اس نیت سے عمل کرنا کہ ہم کو دیکھ کر لوگ عمل کریں، اور لوگوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کرنا. نہیں ہم نماز پڑھنا آتا ہے ہمارے کو حمید پڑھ لیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ لوگوں کو بھی سکھانا. اذان ہم کو آتا ہے، حمید سیکھنا نہیں ہے، دوسروں کو بھی سکھانا. قرآن پڑھنا ہم کو آتا ہے، حمید پڑھ لینا اچھا بہت خیرت سے، لوگوں کو نہیں پڑھنے کا موقع دینا، ایسا نہیں ہے. ہر ایک کو آگے بڑھائیں تاکہ ہر آدمی میں شوق اور ذوق پیدا ہو جائے. جب شوق اور ذوق پیدا ہوگا تو ہر ایک آگے بڑھے گا. ارے بھائی یہاں بیٹھنے سے ہم کو یہ معلومات حاصل ہوں گے، یہ قرآن سیکھیں گے. جب ایک دوسرے کی قرت سنیں گے تو اس میں کیا غلطیاں ہیں ایک دوسرے کی سدھار بھی ہو جائے گی کہ بھائی تم یہ ایسا پڑھ رہے تھے، ایسا نہیں، دراصل ایسا ہے، زیر نہیں زبر ہے، زبر نہیں زیر ہے، پیش ہے، تجدید ہے، اس کو اس انداز سے پڑھنا چاہیے. جب بتایا جائے گا تو آدمی سیدھا سیدھا اس کو عمل کرے گا. تو ہوتا یہ ہے کہ کل تک جو گناہگار تھا وہ نیکوکار بن گیا تو اس کی زمین آسمان بدل گئی. مکے کی وہ سرزمین جس میں رات دن شراب، زنا، جوا، قسم قسم کے گناہ ہوتے تھے، گناہ ہی نہیں ہوتے تھے بلکہ گناہوں پر فخر کیا جاتا. اس کے بعد ہوا ایسا کہ جو گناہگار تھے وہ نیکوکار ایسے نیک بنے کہ ان کو دیکھ کر لوگ نیک بن گئے. اسی لیے ایک شاعر نے کہا ہے، جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی ہو گئے. خود راستے پر نہیں تھے، جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی ہو گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. اچھے آدمی مسیحا بولے تو زندہ کرنے والا، مردوں کو مسیحا کر دیا تو مردے اٹھ کر دوسرے مردوں کو زندہ کر رہے ہیں. کون سے مردے؟ یہ قبرستان میں گاڑی سے مردے نہیں، بلکہ چلتے پھرتے مردے جن کے دل مردہ تھے، ان میں کلمے کی، اللہ رسول کی باتوں کی روح پھونک دی گئی اور وہ زندہ ہو گئے. ان کی زندگی کا ثبوت یہ ہے کہ جدھر بھی جاتے ہیں جو سنتے ہیں بولتے ہیں. حدیثیں کیسا پھیلے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سنتے تھے لوگ باہر سناتے تھے، جو مثالیں معلوم ہوتی تھی باہر بولتے تھے. قرآن کی آیتیں سنتے تھے اور قرآن کی آیتوں کی تشریح کرتے چلے جاتے تھے، قرآن کی آیتوں پر بحث کرتے رہتے تھے. اللہ نے قرآن میں یہاں ایسا فرمایا، وہاں ایسا فرمایا، ادھر ایسا بولا، ادھر ایسا بولا. قرآن میں اللہ نے حضرت ابراہیم کے واقعات کو کئی پاروں میں بیان کیا. ایسے ہی حضرت آدم کے کئی مقامات ذکر آیا، حضرت موسیٰ کا کئی مقامات پہ ذکر آیا.
تو لوگ جو کچھ جانتے تھے ایک دوسرے کو بتاتے تھے. اس طرح ہوتا یہ تھا کہ راتیں جن کے گناہوں میں بسر ہوتے تھے اب عبادتوں میں بسر ہونے لگے. آدمی کو قدرت ملی تو گناہ کی طرف مائل ہوتا تھا، حالانکہ دولت تھی، ثروت تھی، کیا کیا تھی، طاقت تھی، سب تھی، مگر اب کیا ہونے لگا، ان کا دل خود گناہ سے نفرت کرنے لگا. گناہوں کی طرف ان کا وہ مائل نہیں ہوتے، بلکہ جہاں نیکی نظر آتی اس طرف مائل ہو جائے. پہلے لوگوں کا چھین کر کھاتے تھے، اب لوگوں کو کھلا کر خوش ہو رہے ہیں. پہلے لوگوں کے حق مارتے تھے، اب وہ لوگوں کا حق پہنچا کر خوش ہو رہے ہیں. تو اللہ کے لیے ہو رہے ہیں. تو اللہ بھی ایسے بندوں سے خوش ہوتا ہے اور ان کو وہ مقامات عطا فرماتا ہے کہ زندگی میں تو چند لوگ قدر کرتے ہیں، مرنے کے بعد ان کی گنبد کے پیڑ کرتے ہیں. ایسے تھے، ویسے تھے، وہ تھے، یہ تھے، اب مشہور ہو جاتے ہیں. اب اس میں تھوڑا بہت کیا ہوتا ہے بولے تو وہ نئی نئی کرامتیں ان سے منسوخ ہو جاتے ہیں. کرامت تو سب سے بڑی یہ ہے کہ انسان دوسرے انسان کو باخدا انسان بنائے، اپنے جیسا انسان بنائے. خود عالم ہے، لوگوں کو عالم بنانا. خود قرآن جانتا ہے، لوگوں کو قرآن سکھانا. خود کو علم آتا ہے، لوگوں کو علم دینا. خود کو جو مقام حاصل ہے لوگوں کو وہ مقامات بانٹتے رہنا، ان کو وہ مقام عطا کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، معراج میں خود تشریف لے گئے تو سب پہلے صحابہ کو پہنچا. حدیثوں میں آیا، کئی دفعہ سنا چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے تو ایک جگہ پہنچ کے بولے کہ اللہ میری امت کہاں ہے؟ تو ابوبکر صدیق بھی نظر آ رہے ہیں، عمر، حضرت عثمان، حضرت علی بھی نظر آ رہے ہیں، حضرت بلال بھی نظر آ رہے ہیں، سبھی نظر آ رہے ہوں. تو معلوم ہوا کہ اللہ والا اس مقام پر پہنچنے سے پہلے ان کو پہنچا چھوڑتا، اپنے ساتھیوں کو پہنچاتا ہے. جس طرح ایک منسٹر، ایک بڑا عہدیدار آنے سے پہلے اس کے کارندے آ جاتے ہیں. ایک منسٹر آ کیا، پہلے پولیس والے آتے ہیں، پہلے جو ہے میونسپلٹی والے آتے ہیں، جھاڑا جھوڑی جھٹکم مٹی کیا کیا سب صفائی سب کر کے اس کے آنے کا انتظار کرتے ہیں. ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اپنے چاہنے والوں کو، اپنے خادموں کو، اپنے غلاموں کو، اپنے صحابہ کو پہلے پہنچائے، اس کے بعد خود پہنچے. ایسے ہی جو کامل مرشد ہوتے ہیں، پیر ہوتے ہیں، اپنے ساتھیوں کو پہلے پہنچاتے ہیں، اس کے بعد خود جاتے ہیں. حضرت نظام الدین مہوی لائی نے کہا نا، میرے سلسلے کے لوگ، مجھ سے نسبت رکھنے والے لوگ جب تک جنت میں نہیں جائیں گے میں جنت کا قدم نہیں رکھوں گا. تو مطلب کیا ہے، لوگوں کو پہلے پہنچاتے، مگر نسبت مضبوط ہونا، یہ جو بولے کرتے رہے. نسبت کیسی، ایک آدمی آیا، بھی نمونے جو ہوتے ہیں، ہر آدمی اپنے اپنے مرتبے کا ہوتا ہے. ایک آدمی آگے بولا سرکار مجھے اب آگے کیا بتاتے ہیں، بتائیے، کچھ وظیفہ دیجیے، کچھ وہ دیجیے. تو حضرت نے پوچھا میں تجھے پہلے کیا وظیفہ دیا تھا؟ تو سوچنے لگا کہ پہلے کیا کی تو پہلے کا جو وظیفہ یاد نہیں ہے، دوسرا کیا دوں گا. تو آدمی جو کچھ بولتے ہیں وہ پہلے کرنا، اس کے بعد اس میں کامیاب ہوگا تو پھر دوسرا، پہلی میں کامیاب ہوئی تو دوسری میں کامیاب ہوئی، تیسری میں کامیاب ہوئی، چوتھی، بڑھتے چلو بڑھتے چلو. قرآن بھی یہی کہتا ہے. اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قاریوں سے کہا جائے گا، قرآن کے پڑھنے والوں سے کہا جائے گا، پڑھتے جا اور بڑھتے جا. حدیث میں آتا ہے پڑھتے جا اور بڑھتے جا، یعنی جنت میں درجات بلند ہوتے. جنت میں پہنچ گئے تو ہوگا، جنت ملی قصہ ختم نہیں ہے، بلکہ جنت میں بھی درجات انسان کے بلند ہوتے رہتے ہیں. وہاں بھی مقامات، جنت میں آیا یعنی مجلس میں آیا اور روزانہ کا حاضر باش ہو گیا، سنتے 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 علم اس کے سینے میں بھر گیا. اب انہیں لوگوں کو سناتے گا، اب اس کے درجات بلند ہونے لگے. تو مطلب کیا، وہ پیر کا مقام حاصل کر لیا، خود بھی اس مقام پر آ گیا. خود جو سنا تھا لوگوں کو سنانے لگا، لوگوں کے دل پلٹ گئے، دین کی طرف، ایمان کی طرف آ گئے. اب دین کا بھی معاملہ سمجھو کہ ایک مثال کے طور پر، اب یہ جو گورنمنٹ بنتی ہے نا، یہ منسٹر بناتے لوگوں کو، ایم ایل اے ہو گئے. ایم ایل اے منسٹر کیسا بناتے ہیں بولے تو، یہ ایم ایل اے کے چاہنے والے ماننے والے تھوڑے ایم ایل اے ہونا. کتنے ہیں تمہارے ایم ایل اے؟ 10 ہیں، 20 ہیں، 5 ہیں، 25 ہیں. ارے 25 ہیں تو اس کو منسٹر بنا دیں، اس کے ساتھی ہو گئے. اب انہیں نیچے لوگوں کو، ان کو صدر بنایا، ان کو سیکرٹری بنایا، ان کو وہ بنایا، ان کو یہ بنایا، ایسا کرتے. تو ایسے اللہ میں بولتے ہیں تیرے ہاتھ پہ کتنے کلمہ پڑے،
تو احتیاط نہ کرنا. تیرے ہاتھ پہ کتنے توبہ کرے. اتنے لوگ توبہ کر کے دین ایمان کی طرف آ گئے, اتنے لوگ نماز ہو گئے, اتنے لوگ جو ہے قاری ہو گئے, اتنے لوگ عالم ہو گئے, اتنے لوگ فاضل ہو گئے. اللہ نے وہ تو اس کا درجہ بڑا تھا. اسی میں سے غوث قطب اوتاد کیا کیا بننا ہے سب بنتے رہتے ہیں. تو وہی اللہ نے بتا رہے ہیں یوما تبدل الارض غیر الارض والسماوات, اس دن زمین اور آسمان دونوں بھی تبدیل کر دیے جائیں گے. رہیں گے یہی زمین آسمان مگر حالات بدل جائیں گے. وہاں جو چیز تھی وہ نہیں رہے گی بلکہ خیالات بدل جائیں گے. آدمی وہی رہتا ہے, صورت شکل رنگ روغن کیا کیا سب وہی رہتا ہے. کل جو تھا وہ آج نہیں رہا. کل تک بے ایمان تھا آج ایماندار ہو گیا. کل تک برا تھا آج بھلا ہو گیا. کل تک جو ہے بد تھا آج نیک ہو گیا. کل تک بے نمازی تھا آج نمازی ہو گیا. کل تک کلمہ قرآن حدیث کچھ بھی نہیں تھا, آج جو ہے قرآن بھی بولنے لگا, کلمہ بھی بول رہا ہے, حدیث بھی بول رہا ہے, مثالیں بھی بول رہا ہے. تو کچھ آیا نہیں سینے میں, معلوم نہیں ہوتا خود کے اندر کیا کیا ہے. تو